السلام علیکم یوٹیوب۔ وعلیکم السلام۔ آج میں آپ کو مزیدار ایک کہانی سناتا ہوں، آپ بیتی ہے میری۔ آپ کو اس سے سبق بھی ملے گا، اور میں تو بھائی لٹ گیا، اور آپ خیال کرنا اپنا۔ تو یہ 25 سال پہلے کی بات ہے، میں نے شادی کی تھی اور ادھر بے روزگار پھرتا تھا۔ بس کسی نے مشورہ دیا تم سعودی عرب میں نکل جاؤ، ادھر سے پیسہ کما لو گے تو پھر کوئی کاروبار بھی کر لینا، زیادہ دیر نہیں لگا۔ میں چلا گیا، شکر ہے اللہ کا، ادھر کام بھی مل گیا اور میں نے پیسہ بھی بہت کما لیا۔ 2 سال بعد میں واپس چلا آیا۔ 2 سال بعد آیا تو میں نے کسی نے مشورہ دیا تم سونا لے کے جاؤ، سونا تو سونے میں فائدہ ہے اور تم ادھر ہی بیچ لینا، یہ ایک قسم کا یہ ڈالر ہیں اور فوراً تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سونا لے آیا اور 1-2 مہینے بعد ادھر رہ کے میں نے کوئی مکان وغیرہ بنانا تھا۔ وہ بسکٹ بنے ہوتے ہیں، 10-10 تولے کے بسکٹ ہوتے، میرے پاس 2 بسکٹ تھے تو میں نے کہا چلو ایک کو بیچ آتے ہیں ملتان میں جا کر، مجھے شہر بھی ملتان لگتا ہے۔ تو میں ایک بسکٹ اٹھا لیا اور میرا ایک کزن بھی ساتھ ہو لیا، ہم چلے گئے ملتان میں۔ تو ادھر ہمارا وہ بسکٹ بک گیا اور اس نے کینٹ میں چلے گئے۔ کینٹ میں اس نے کہا، دکاندار نے کہا بھائی دیکھو ہم یہ بہت قیمت ہے، ہم دے رہے ہیں، سونا لے رہے ہیں، اپنا شناختی کارڈ بھی لے آؤ۔ میں نے کہا بہتر ہے، میں نے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی دے دی۔ انہوں نے مجھے اس بسکٹ کا 6-7 لاکھ دے دیا اور پھر میں اور بھی کئی دنوں بعد اور بسکٹ بھی اٹھا لیا، اسے دکان پہ چلا گیا۔ انہوں نے کہا بھائی شناختی کارڈ دے جاؤ اور پیسے لے جاؤ، یہ دے جاؤ۔ یہ کوئی سکے بند چیز ہوتی ہے، وہ بسکٹ سعودی عرب کا تھا، اس کے اوپر سب نمبر مہر جو ہوتی ہے سعودیہ کی لگی تھی، انہوں نے ایسے کیا اور رکھ لیا۔ مجھے پیسے دے دیے، 6-7 لاکھ شاید ہے، وہ دے دیا اور میں وہ بھی چلا آیا۔ اب 15-20 میرے پاس کچھ اور بھی پیسے تھے، 15-20 لاکھ میں نے خرچ کر دیا مکان پہ، تو مکان بن گیا۔ میں نے کہا آپ کاروبار بھی مل جائے گا۔ کوئی اس بیچنے کے بعد کوئی 1 مہینہ بعد کوئی 2 آدمی بہترین موزے جنٹل مین، وہ انہوں نے ایڈریس کا تو انہوں نے پتہ تھا ان کو، تو ایک میرے بھائی کی عادت تھی اور میں ادھر بیٹھا تھا، وہ دونوں چلے آئے ادھر ہی، معتبر آدمی تھے، ایک کی تو داڑھی بھی تھی چھوٹی چھوٹی اور ایک اور آدمی تھا۔ وہ چلے آئے ہم سے بہت گپ شپ، ہاں جی اس جنس کا کیا ریٹ ہے، اس کا کیا ریٹ ہے، بہت گل مل گئے۔ وہ معلوم ایسا ہوتا تھا جیسے مجھے جانتے ہیں، اور بھائی تو نہیں تھا، وہ بھی آ گیا، اس نے کہا یہ کوئی اچھے آدمی ہے، کہتے ہیں ہم ملتان سے آئے ہیں، ملتان میں ہم جانتے ہیں، وہ کوئی جیلانی ہے، وہ میرے واقف سے کوئی ان کو بھی جانتے ہیں، ان کا نام لیا، ان کو بھی کوئی بوسن ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو کہا بھائی اچھے آدمی۔ انہوں نے کہا بھائی ہم ادھر سے جا رہے تھے تو آپ سفر سے ادھر قدرتی مل گئے، آپ کی عادت ہے، تو ہم نے ادھر تمہارا تحصیل ہے، ادھر کوئی تھوڑی سی زمین لی ہے، تو ہم وہ سودا جلدی ہو جائے گا ہمارا 1-2 دن میں۔ ہم نے پیسے تو نہیں اٹھائے، ہمارے پاس سونا ہے، سونا ہم نے بیچنا ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم ادھر جو ہیں व्यापारी ان کو کہتے ہیں وہ آ کر لے لیں گے تم سے۔ تو ادھر سنار تھے 1-2، ان کو اکٹھا کیا، بھائی سونا ہے، 10 تولے سونا ہے ان کے پاس، وہ کہ انہوں نے مجھے بھی دکھایا، بالکل بسکٹ تھا ایسے ہی بالکل سعودی عرب جیسا، جیسے میں لے آیا تھا نا، میں تو جانتا تھا، اس پہ 999 بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے بھائی کدھر سے؟ ہمارا بچہ لے آیا ہے سعودی عرب سے، ہم ادھر بیچتے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے ادھر بک جائے گا ہمارا تو بہتر ہے، ہم ایلسی میں جائیں گے، ادھر لیٹ ہو جائیں گے، یا ہمارا ان سے وعدہ ہے بھائی 9-10 بجے ہم صبح جانا ہے، ہم رہیں گے بھی ادھر۔ تو ہمیں بھائی ہم نے کہا ٹھیک ہے، سنار آ گئے، ہم بیٹھ گئے سب، تو سناروں نے بھی دیکھا، وہ تو بھائی ٹھیک ہے اوکے کر دیا۔ انہوں نے کہا، انہوں نے 50,000 60,000 یا لاکھ میرا کام مطلب ہے، اس نے ریٹ سے کم بتایا، اس 10 کلو
10 तोले का। उन्होंने काम बताया, उन्होंने बोला अच्छा तुम पैसे इकट्ठे करो, हम किधर जाएंगे, इधर आएंगे उधर आएंगे। तो उन्होंने मेरे से बात की, भाई से बात की, उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे। वो जब पैसे लेके आए तो उन्होंने कहा कितने, नए शुरू से बात की। उन्होंने कहा नहीं हम इस तरह तो नहीं बेचते, कुछ 50,000 कोई लाख ज़्यादा तो दो। तो भाई बैठा था, मैं बैठा था, मैंने कहा हाँ सोना तो ठीक है, अब इनका मालूम तो था रेट से 1 लाख कम वो देते थे। उन्होंने कहा नहीं इतना तो नहीं कर। उन्होंने कहा 50,000, कोई ऐसे ऐसे बातें करने लगे। उन्होंने कहा भाई अच्छा भाई हम तो इस रेट में दो तो हम ले लेंगे, नहीं तो हम चलते हैं। अभी शाम होने वाली थी, दिन गुरगुड़, वो सुनार जो थे चले गए। अब वो भी चले गए सोना बेचने वाले, हम बैठे थे 2 भाई। उन्होंने कहा, मेरे भाई ने कहा ये हम ना ले लेते, सोना तो ठीक है, तो हमें यार 50,000 है, कम है, हमें मिल रहा है ये ठीक है, हम तो कल चले जाएंगे, कल बेच लेंगे। मैंने कहा हाँ दुकानदार भी मेरे वाकिफ़ हैं, हम बेच लेंगे उधर से, फ़ौरन बिक जाएगा कल। तो हम बैठे ही थे, घंटे 2 बाद वो वापस आ गए दोनों आदमी। कहते हैं यार हमारी तो वाक़फ़ियत नहीं है, जान पहचान नहीं है, हम इधर ही आज रहेंगे, तो हम कोई खाना वाना तो हम होटल से खा लेंगे। हमने कहा नहीं भाई खाना हम देंगे। उनको बेहतरीन बिस्किट दिए, उनको खाना दिया आड़त पे उन्होंने खाना वगैरह खा लिया, चाय शाय भी उनको पिला दी। तो मैंने उनकी 2-3 दफ़ा खिदमत भी कर ली, भाई अच्छे आदमी हैं बेचारे का, अपने काम में आए हुए। तो उन्होंने कहा यार हम तो बेचते थे, आओ अभी भी सोने का रेट ज़्यादा हो गया, वो तुम्हारे सुनार किधर है? हमने कहा क्यों क्या करना है भाई, हम अब रात को किधर जाएंगे, हमने तो उनको दे जाना है सोना। हमने बोला अभी जो नहीं आएंगे, चलो यार। मैंने भाई से पूछा यार पैसे पड़े हैं तुम्हारे पास, इतने पैसे हम इकट्ठे करके देंगे? उसने कहा हाँ मेरे पास भी है और तू भी कुछ ले आना। मैंने कहा हाँ। तो उनसे पूछते हैं कोई आ जाए, चलो सस्ता बेचते हैं, इनका भी मजबूरी है तो ले ले। उसने कहा ठीक है ले लेते हैं। उन्होंने कहा अब हमारे पास 2 बिस्किट है ये सोने वाले 10-10 तोले के। हाँ हमने बोला इधर तो हमें पैसा बहुत भरना पड़ेगा, 10-15 लाख इकट्ठा करना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा तुम सो जाओ, तो इधर ही हमारे पास वो भी सो गए। हम सुबह सुबह उठेंगे, कुछ हमारे पास पड़े हैं, कुछ तुम्हें दे देंगे। हमें तसल्ली थी, सोना तो इन्होंने देख लिया है सब ने, तो सुनार भी है, हम क्या है वो सुनार इधर आके फिर बहस करेंगे इससे उससे। तो सोना भी वो देख गए, वो 3-4 आदमी थे। तो हमने भाई वो सोना सुबह उठे, सुबह उनको खूब खिलाई पिलाई की, उनकी बहुत खिदमत की, चलो कुछ रियायत भी कर देंगे। आखिर मेरा भाई भी व्यापारी था, मैं भी उसके साथ मिल गया, मेरे पास भी पैसे पड़े थे, चलो आज घर बैठे 1 लाख 2 लाख हम भी कमा लेंगे। 10 बजे और आदमी भी आ गए उनके सामने, उन्होंने तसल्ली से हमें सोना दे दिया और हमने तसल्ली से उनको पैसे दे के गिन के उन्होंने पैसे भाग लिए। अब दूसरा दिन हो गया, एक दिन हमने खरीद लिया, दोनों मुतमईन हो गए, भाई मेरा भी मुतमईन मैं भी मुतमईन। हमने सोना खरीद लिया है और 1 लाख की बचत हो जाएगी, सस्ता लिया है और तसल्ली से लिया है। वो जो हमारे गांव वालों ने भी देख लिया है, इस सुनार ने भी देख लिया, उसने भी देख लिया, तो हम खुश हो गए। दूसरे दिन हम तीसरे दिन जाएंगे और बेचेंगे। वही सुनार मिल गया हमें, हमारे मोहल्ले के जो था, हमारे गांव में ही रहता था। हमने भाई तुमने तो नहीं लिया सोना, हमने ले लिया। मैंने कहा अच्छा तुमने ले लिया, ठीक किया, वो सोना अच्छा था। तो आप उसको, मैंने बोला आप हमसे खरीद कर लें। उसने कहा हाँ क्यों नहीं कर लेंगे खरीद, उनको तो रेट बताया था, उनकी तो समझ में नहीं आया।
میں نے ان کو یہ نہیں بتایا، میں نے 50,000 کم میں لے لیا۔ میں نے بولا میں ان کو کیوں بتاؤں، ان کا ہی ریٹ مقرر ہے، وہ کر گئے، ان بیچاروں کے پاس پیسے اکٹھے نہیں ہوں گے، اور ہم نے تو اکٹھے کر دیے تھے۔ میں خوش تھا، بھائی میرا بھی خوش تھا۔ ہم دیکھو ایک دن میں اتنے کما لیتے ہیں، جب اللہ دے میں نے کہا چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو سنارے کہتے ہیں چلو ہمیں بھی دکھاؤ۔ وہ چلے گئے، دن کے 10-12 بج گئے اور شام ہونے والی تھی۔ وہ سنارے بھی آ گئے ہمارے پاس، بھائی انہوں نے اتنا بڑا سودا کیا، چلو دیکھا تھے سنارے نے دیکھا، دیکھ کے ایسے کیا، ہاں یار یہ ٹھیک ہے تم نے لے لیا۔ تو پھر اس نے ایسے کیا اس کو کان میں کہا، اس نے کہا مجھے تو شک پڑتا ہے یہ تو نکلی ہے۔ اور میں نے کہا پاگل، تم نے دیکھ لیا تھا، تم لینے والے تھے، تم کہتے تھے یہ اصلی ہے۔ چلو میاں میں نہیں کہہ سکتا یہ اصلی ہے یہ نکلی ہے۔ انہوں نے وہ دونوں نے بولا، انہوں نے کہا اس کو کھڑکاؤ۔ وہ کوئی چیز ہلتی تھی اس میں نے کہا یہ 10 تولہ کے، تمہارا دماغ خراب ہے، 10 تولہ پورا ہے۔ وہ بٹے لے کے آئے 10 تولہ، انہوں نے بولا وہ وزن ٹھیک تھا اور اس پہ مہر ٹھیک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ وزن بھی ٹھیک ہے، سب کو ٹھیک ہے، مہریں بھی ٹھیک ہے، وہ سونا آپ کو نہیں ملا جو ہم دیکھ کے گئے تھے۔ ہمارے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم نے بولا یہ آپ کیا بکواس کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا یہ ایسے مارتے ہیں، بھائی کوئی ہمیں دے دے، یہ ایسے دے دے، ہم کیسے ان کو دیں؟ ہم تو بھائی چلے گئے ملتان، چلے گئے، وہ ادھر مشینیں تھی، وہ کہتے ادھر سے لیبارٹری ہوتا ہے، ان کو دکھا، انہوں نے کہا اس میں پارا ہے۔ وہ میرا بھائی تو بیہوش ہونے لگا، اس کو جلدی جلدی میں نے پانی پلا دیا۔ میں بھی اب ہم نے کیا بیچنا تھا، روتے دھوتے واپس آ گئے۔ دیکھو میں کہتا ہوں قدرت نے کیا ہمارے سے، ہم نے کمایا بھی بہت مشکل سے اور اکٹھے بھی، اور خوشی بھی آ گئی بہت۔ ہمیں کیا معلوم تھا یہ ہونے والا ہے؟ بچوں ایسا بھی خیال کرنا۔ اور سنارے نے کہا ہمیں اس وقت، اس نے کہا یہ ہم جو دیکھ گئے تھے یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کا ڈپلیکیٹ بھی ان کے پاس تھا۔ یہ ان بسکٹوں کا، ان ٹکیوں کا ڈپلیکیٹ ہے، یہ وہ نہیں ہے، ہم اس کے وہ ہم نے دیکھ لیا تھا، وہ نہیں ہے، تم نے ایسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا ہم کیوں دیکھتے بھائی، تم نے جو دیکھ لیا تھا، تم نے تسلی سے 2 گھنٹے تو بیٹھے رہے تھا۔ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، ہمیں پتہ چل جاتا۔ اس وقت آپ نے کیوں نہیں بلایا جس وقت آپ خرید کر؟ میں نے کہا یہ ہم ان سے لے لیں، ہمیں ہم فائدہ کر لیں۔ سنار تو چلے گئے گھر میں، وہ مغرب کا وقت تھا، وہ چلے گئے گھر میں۔ اب اس کو کیسے لے آتے آپ؟ بھئی آؤ تم، وہ کہتے ہیں تم سے فراڈ ہو گیا ہے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، سناروں نے کہا۔ اور ہم بھی رو دھو کے اب بھی اس چیز کو یاد کرتے ہیں، میرا یہ کلیجہ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میں نے کیسے پیسے کمائے تھے، کیسے میں نے ادھر لٹ کیا، اور لٹا کیسے طریقے، یہ آپ بات میری یاد رکھیں۔ یہ دیکھو ہم نے ایک غلطی کی، ہم نے اس وقت سناروں کو اسی وقت پیچھے سے بلا لینا تھا۔ ہم نے کہا یہ مفت کا مال ہم لوٹ لیں، شاید یہ ہم لوٹ لیں، ہم نے لالچ کیا۔ ہم اس طرح اب بھی ہم بولتے ہیں لالچی آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہم بھی ویسے اسی میں نے 2 سال میرے وہ بھی ضائع ہو گئے اور میں اسی جگہ پہ آ گیا ہوں۔ اب میں روٹی روزی بڑی مشکل سے کرتا ہوں، اب میں پاکستان ادھر سے جا بھی نہیں سکتا، اب ویزا بھی مشکل ہے، اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کیا کروں؟ اب تمہیں یہ آپ بیتی سناتا رہوں گا، آپ بیتی تم بھی سن لو گے۔ یہ میری نصیحت، یا لالچ کبھی نہ کرنا اور تسلی سے کوئی سودا کرنا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی، انہیں سناروں کو واپس بلا لینا تھا۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، تم نہیں لیتے ہو تو ہم لیتے ہیں یہ سودا۔ ہم نے کہا ہم ان کو ہم ان سے لے لیتے ہیں، ہم بھی شاید 1-2 لاکھ کما لیں گے۔ بس میرے وہ چیز میں نے آپ سے شیئر کی ہے، تو مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے۔ آپ بھی خیال کرنا، کبھی لالچ میں نہ آنا، کبھی اب میں وہ اور باغ رہتی ان کے پاس گیا جن کو بھائی کہتے تھے، وہ گیلانی بھی ہمارا واقف ہے، وہ میرے بھی واقف تھے تھوڑے بہت۔ میں ان کے پاس گیا، یا 2 آدمی، انہوں نے کہا بھائی کیا کون سی دنیا میں، کون سے 2 آدمی، ہم تو کسی کو نہیں جانتے، ہمارے تو کوئی، ہم تو تمہیں جانتے ہیں۔
میں حیران ہو گیا ہوں. بس میں نے یہ سوچا جب میں وہ شناختی کارڈ دے آیا نا ان کو اپنا شناختی کارڈ, وہ ڈاکو انہوں لوگوں نے میرے پیچھے لگا دی. بس میں نے پیچھے بعد میں سوچا وہ بھائی میرے سے جھگڑا کرتا ہے, میں اس سے جھگڑا کرتا ہوں, اسی میں آپ ہماری وہ جو محبت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور پیسے بھی نہیں ہیں میرے پاس. بس کیا کریں, یہ بہت نصیحت آموز آپ کو میں نے سبق دیا ہے. سخت پرائز ضرور دینا اس پہ. ہاں